بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہر بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہر بیماری کو اللہ ہی دور کرنے والے ہیں۔ مسلمان آدمی کا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ بیماری صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ ہی ہے۔ ہم کوئی چیز اگر استعمال کرتے ہیں بطور علاج کے تو اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اس چیز نے ہمیں شفا دینی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم بطور سبب کے اس کو استعمال کر رہے ہیں، شفا اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ چاہے وہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، تعویذ استعمال کرتے ہیں یا کوئی دوائی لیتے ہیں، تو وہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے بطور سبب کے اللہ رب العالمین وہ شفا عطا فرمائیں گے۔ شفا اللہ ہی نے دینی ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر اس نظریے سے ہم نے دوائی کھائی کہ دوائی نے مجھے شفا دینی ہے، یا تعویذ اس لیے پیا یا تعویذ اس لیے گلے میں ڈالا کہ تعویذ مجھے شفا دے گا، تو یہ شرک ہے، اور شرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ شرک کو اللہ معاف کبھی نہیں کریں گے، باقی جس گناہ کو چاہیں گے اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی دوائی کے اوپر، کسی تعویذ کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مجھے شفا دے گی۔ شفا اللہ ہی نے دینی ہے، جن چیزوں کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے وہ بھی اللہ ہی شفا دیتے ہیں ان سے۔ جیسے شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن شہد کب شفا دے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ شہد نے شفا نہیں دینی، شفا اللہ نے دینی ہے۔ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن شفا کب ملے گی؟ جب اللہ شفا دیں گے۔ اس لیے جن چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ اللہ ہی نے رکھی ہے، اور اللہ ہی ان کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آج کی مجلس کے اندر یہ بیماری عرض کرنی ہے کہ لیکوریا عورتوں کو عموماً بیماری لگتی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک اور مہلک مرض ہے، اور دن بدن انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے شادی شدہ عورت کے لیے حمل کے اندر بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکوریا کی وجہ سے حمل وہ نہیں ٹھہرتا، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج بہت ضروری ہے، اور یہ انسان کو اندر سے پگھلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو اس کا علاج میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ نسخہ آپ استعمال کریں۔ الحمدللہ میں نے جس کو بھی وہ دم کر کے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے چند دنوں میں شفا عطا فرما دی ہے۔ ایسے ایسے مریض بھی آئے ہیں کہ جو سال ہا سال سے لیکوریا کے مرض میں مبتلا تھے، اور انہوں نے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی وغیرہ ہر قسم کی دوائیاں استعمال کی ہیں، لیکن ان کو شفا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے چند دن میں ان کو شفا عطا فرما دی۔ جو میں نے نسخہ ان کو دیا اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کو شفا کامل عطا فرما دی، اور اللہ رب العالمین نے اس بیماری سے نجات عطا فرما دی۔ نسخہ کیا ہے کہ مازو ایک پاؤ لے لیں، اس کو مازو بھی کہتے ہیں، ماجو بھی کہتے ہیں۔ عموماً یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی، چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے املوک ہوتے ہیں اس جتنے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ دھوپ میں خشک کر لیں، دھوپ کے اندر ڈال کے ان کو خشک کر لیں، 1-2 دن خشک کر کے پھر ان کو گرائنڈر کر لیں مشین کے اندر، یا ہاون دستہ میں ان کو کوٹ لیں، بالکل ان کا صفوف بن جائے گا بالکل، اور پاؤڈر بن جائے گا۔ تو صفوف بنا کے وہ آپ خود دم کر لیں، یا کسی صاحب علم سے آپ دم کروا لیں۔ پڑھنا کیا اس کے اوپر پڑھنا آپ نے 7 سلام، 7 سلام جو قرآن کی 7 آیتیں ہیں جو 7 سلام کے سے مشہور ہیں، وہ 7 سلام آپ نے پڑھنے ہیں، 7 آیتیں پڑھنی ہیں۔ پڑھ کر 11 دفعہ اس کے اوپر آپ دم کر دیں، 11 دفعہ 7 سلام پڑھ کر دم کر دیں۔ 7 سلام کون سے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور پھر آخر میں آپ کو طریقہ استعمال بھی بتا دوں گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو پڑھنے کا
طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین اور سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بعض حضرات یہاں پہ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین کو شامل کرتے ہیں، اور بعض سلام ہی حتی مطلع الفجر اس کو نقل کرتے ہیں۔ بہرحال 7 سلام ہیں، اب یہ والی آیت پڑھ لیں یا دوسری پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 7 سلام 11 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھ کر اس صفوف جو پاؤڈر آپ نے تیار کیا ہے، جس کو آپ نے گرینڈر وغیرہ کر لیا ہے موضوع کا، اس کے اوپر آپ دم کر لیں۔ اور عورت روزانہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی اندام نہانی کے اندر انگلی وغیرہ سے وہ پاؤڈر رات کو لگا لیا کرے اور صبح اٹھ کر اس کو دھو لے، چند دن استعمال کرے، انشاءاللہ العزیز بیماری ایسے کافور ہوگی، ایسے ختم ہوگی جیسے بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ اور انتہائی مجرب عمل ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دعائیں دیں گے، آپ کو فائدہ ہو، اپنے دوستوں کو، احباب کو، ان کو بھی یہ عمل شیئر کریں، ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ بہت سارے احباب، بہت ساری مائیں بہنیں، بہت ساری مستورات پریشان ہوتی ہیں اس وجہ سے، تو ان کو بھی یہ عمل بتائیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔